ہاں سوال ہم نے قرآن کریم سے پہلا سوال پوچھا ہے، قرآن میرے نبی کا نام محمد کتنی جگہ؟ بولو بولو، ہم نے قرآن کریم سے پہلا سوال پوچھا ہے، قرآن میرے نبی کا نام محمد کتنی جگہ؟ قرآن نے فرمایا 4. سب ساتھ میں بولو نا، قرآن نے فرمایا 4. یاد ہے؟ چاروں جگہ یاد ہے؟ پہلی جگہ 4 پارہ وما محمد الا رسول، دوسری جگہ 22 پارہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تیسری جگہ 26 پارہ وآمنوا بما نزل علی محمد، چوتھی جگہ 26 پارہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. ہم نے دوسرا سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا احمد کتنی جگہ؟ ہمارے نبی کے 2 نام مشہور، محمد کتنی جگہ؟ احمد کتنی جگہ؟ 1. بولو احمد کتنی جگہ؟ 28واں پارہ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. سنتے جاؤ گے نا. ہم نے قرآن کریم سے پہلا سوال پوچھا محمد کتنی جگہ؟ قرآن نے فرمایا 4. ہم نے پوچھا احمد کتنی جگہ؟ قرآن نے فرمایا 1. ہم نے تیسرا سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا چہرہ انور کیسا تھا؟ ارے بولو نا سبحان اللہ. ہم نے تیسرا سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا چہرہ انور کیسا تھا؟ قرآن نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. ہم نے چوتھا سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے بال مبارک کیسے؟ ابھی سب بتایا ہم نے. ہم نے قرآن کریم سے پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے بال مبارک کیسے؟ قرآن کریم نے فرمایا واللیل اذا سجا. ہم نے 5واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا بچپن کیسا تھا؟ سبحان اللہ. ہم نے 5واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا بچپن کیسا؟ قرآن نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی. ہم نے قرآن کریم سے 6واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا علم کیسا، میرے نبی کا نالج کیسا، میرے نبی کا ایجوکیشن کیسا؟ قرآن نے فرمایا ووجدک ضالا فہدی. ہم نے 7واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی امیر تھے تو کیا شان تھی، میرے نبی غریب تھے تو کیا شان تھی؟ اللہ نے فرمایا ووجدک عاملا فأغنی. ہم نے 8واں سوال پوچھا ہے، سنو ہم نے 8واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا؟ ارے اللہ یہ تو بتا میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا؟ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک. ہم نے 9واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی پیٹھ مبارک کیسی تھی، میرے نبی کی پیٹھ مبارک کیسی تھی جس پر مہر نبوت تھی؟ اللہ نے فرمایا الذی انقض ظہرک. ہم نے 10واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی زبان مبارک کیسی تھی؟ ہم نے 10واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی زبان مبارک کیسی تھی؟ قرآن نے فرمایا فإنما یسرناہ بلسانک. ہم نے 11واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا دل کیسا تھا؟ میرے نبی کا مبارک دل کیسا تھا جس میں خدا کے سوا کوئی نہ تھا؟ اے اللہ یہ تو بتا میرے نبی کا دل مبارک کیسا تھا؟ 11واں سوال اللہ نے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین. ہم نے 12واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا سینہ تو نے بتایا، میرے نبی کا دل تو نے بتایا. اے قرآن میرے نبی کے دل میں جو مبارک مغز تھا، مبارک بھولا تھا جس کو زمزم کے پانی سے خدا نے دھویا، اے اللہ وہ کیسا تھا؟ اللہ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى. ہم نے 13واں سوال پوچھا، سب ساتھ میں سبحان اللہ. ہم نے 13واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی بولتے کیسے تھے؟ کون سا سوال؟ 13واں سوال. اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی بولتے کیسے تھے؟ قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہم نے 14واں سوال پوچھا، 14واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی خاموش کیسے ہوتے تھے؟ بولو بولو سبحان اللہ. قرآن دیکھو کیا کیا بتا رہا. اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی خاموش کیسے ہوتے تھے؟ قرآن نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. ہم نے 15واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی دن بھر کیا کیا کرتے تھے؟ دن بھر کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا. ہم نے 16واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ
साहब थके तो नहीं ना आप लोग? हमने 17वां सवाल पूछा, ए कुरान ये तो बता मेरे नबी के मुबारक कपड़े हुआ करते थे, मेरे नबी के मुबारक कपड़े कैसे हुआ करते थे? कुरान करीम ने फरमाया वसियाबका फताए। हमने 18वां सवाल पूछा, ए कुरान तूने कपड़े तो बता दिए लेकिन मेरे नबी जब कपड़े पहनकर बाहर निकले आपकी शान क्या हुआ करती थी? कुरान ने फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। हमने कुरान करीम से 19वां सवाल पूछा, ए कुरान ये तो बता मेरे नबी कहाँ रहा करते थे, मेरे नबी के रहने की जगह कौन सी थी? कुरान ने फरमाया वहादल बलदिल अमीन। हमने 20वां सवाल पूछा, है कुरान ये तो बता मेरे नबी के मुबारक हाथ कैसे थे? बोलो सुभान अल्लाह। हमने 20वां सवाल पूछा, है कुरान ये तो बता मेरे नबी के मुबारक हाथ कैसे थे? कुरान ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैत वलाकिन्न अल्लाह रमा। हमने 21वां सवाल पूछा, है कुरान ये तो बता मेरे नबी के पांव मुबारक कैसे थे? कुरान ने फरमाया वअन्ता हिल्लुम बिहादल बलद। हमने 22वां सवाल पूछा, सुन रहे हो ना भाई, बहुत प्यारी बात पर आ रहा हूं। हमने 22वां सवाल पूछा, है कुरान ये तो बता मेरे नबी के दांत मुबारक कैसे थे? 22वां सवाल, है कुरान ये तो बता मेरे नबी के दांत मुबारक। हजरत अबू हुरैरा इधर देखिए बैठे हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा, जब मजलिस होती थी तो अल्लाह के रसूल के करीब बैठते थे। कौन हजरत? बोलो ना सामने, कौन हजरत? याद रखना 22वां सवाल। हजरत अबू हुरैरा बिल्कुल करीब में बैठते थे और अल्लाह के रसूल को यूं देखा करते थे, यूं देखा करते थे, यूं देखा करते थे। तो किसी ने कहा कि जब अल्लाह के रसूल बयान करते तो तुम चेहरे अनवर को देखती रहते हो। हजरत अबू हुरैरा ने कहा अंत ला तदरी, तुझे कुछ पता है? अरे तुझे कुछ पता? मैं चेहरा इसलिए देखता हूँ, इंतजार करता हूँ कि अभी मुस्कुरावे, अभी मुस्कुरावे, अभी मुस्कुरावे, अभी मुस्कुरावे। तो किसी ने कहा मुस्कुराए, उसमें देखने की क्या जरूरत है? हजरत अबू हुरैरा ने कहा तुझे क्या मालूम, अल्लाह की कसम मेरे नबी जब मुस्कुराते हैं सामने दीवार पर उनके दांत मुबारक की चमक नजर आती है। क्या फरमा रहे हैं? हज़रत अबू हुरैरा का जुमला सुनो। क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु राअयतु वजह रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतबस्सम व सिनानुहु ततलालहु फौकल जुदरान। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कई मरतबा मैंने अल्लाह के रसूल पाक को देखा, आप मुस्कुराते रहे और आपके दांत मुबारक की चमक सामने दीवार पर नजर आई। हमने 22वां सवाल कुरान से पूछा, है कुरान ये बता मेरे नबी के दांत मुबारक कैसे? सबको जवाब मालूम है। ए कुरान ये बता मेरे नबी के दांत मुबारक कैसे? 22वां सवाल पूछा, कुरान ने जवाब दिया यासीन वल कुरानिल हकीम। हमने 23वां सवाल पूछा, कुरान को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमने 23वां सवाल पूछा, है कुरान ये बता नबी तुझे कैसे तिलावत किया करते थे? ए कुरान ये बता, ए कुरान तू ही बता नबी तुझे कैसे पढ़ा करते थे, नबी कुरान कैसे पढ़ते थे? कुरान ने फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला। हमने 24वां सवाल पूछा, कौन सा सवाल? बिल्कुल रबीउल अव्वल वाला सवाल। कौन सा सवाल? हमने 24वां सवाल पूछा, ए कुरान सुना, हमने 24वां सवाल पूछा, ए कुरान ये तो बता हमारे नबी की पैदाइश कैसे हुई, हमारे नबी की विलादत कैसे हुई? 24वां सवाल पूछा, कुरान ने जवाब दिया रब्बना वबाअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। हमने 25वां सवाल पूछा, खत्म नहीं हुआ आप लोग, मैं चलता रहूं ना। कितने सवाल हो गए? 24। 25वां सवाल, ए कुरान हमने पूछा, है कुरान ये बता हमारे नबी किस मकसद से दुनिया में आए? अरे किस मकसद से दुनिया में आए? कुरान ने जवाब दे दिया यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। साथ में कहना सुभान अल्लाह। इसलिए 26वां सवाल बहुत प्यारा सवाल, ए कुरान 26वां सवाल हमने पूछा, है कुरान ये तो बता दे मेरे नबी मासूम थे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। मासूम, मासूम का मतलब समझते हो ना? मासूम का मतलब समझते हो ना? छोटा गुना बड़ा गुना नहीं, गुना जिसके करीब फड़क भी न सके, गुना जिसके करीब फड़क भी न सके। हमने 26वां सवाल पूछा, है कुरान हमारे नबी मासूम थे वो तो बता दे। कुरान करीम ने फरमाया लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्खर। अब सुभान अल्लाह कहना। हमने 27वां सवाल पूछा, ए कुरान क़यामत
بہت پیارا سوال ہے, 28واں سوال بہت پیارا ہے بھائی, سب کہو میں سبحان اللہ. اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی معراج پر گئے, 28واں سوال. اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی معراج پر گئے, اس کو تو نے بتایا یا نہ بتایا؟ اللہ فرماتے, قرآن فرماتا میرے نبی معراج پر آئے, وہ بھی ہم نے پوری امت کو بتا دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ہم نے 29واں سوال پوچھا میرے نبی معراج پر آئے تو اللہ تو نے کہاں سے کہاں تک بلندیاں نصیب کی؟ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ہم نے 30واں سوال پوچھا میرے نبی عرش پر آئے, اللہ تو نے کتنی باتیں کی؟ اللہ تو نے کتنی باتیں کی؟ قرآن نے فرمایا فاوحى الى عبده ما اوحى. ہم نے 31واں سوال پوچھا میرے نبی معراج پر گئے تو بڑی بڑی کون سی چیزوں کو دیکھا؟ قرآن نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوی. اب سننا, ہم نے 32واں سوال قرآن سے پوچھا, کہیں ایسا نہیں صبح اسی میں ہو جائے. آپ لوگ سن رہے ہیں نا, تھکے تو نہیں نا؟ بس میں آخری اس لیے کہ میرے دوستوں بولتا بھی جاتا ہوں, اپنی صحت کے بارے میں بھی خیال آتا ہے. آپ دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, کاملہ صحت عطا فرمائے, اور بار بار ہماری ملاقاتیں نصیب فرمائے. 31 سوال ہوئے. کتنے سوال ہو گئے؟ ہم نے 32واں سوال پوچھا اے قرآن تو نے پیار سے نبی کو کیا پکارا؟ بولو سبحان اللہ. 32واں سوال, اے قرآن تو نے پیار سے نبی کو کیا پکارا؟ قرآن فرماتا انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے 33واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا؟ اللہ نے فرمایا میرے محمد کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے؟ بولو نا, میرے محمد کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں, کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے 34واں سوال پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا تو نے نبی کی جان کی قسم کھائی یا نہ کھائی؟ نبی کی جان مبارک کی قسم. قرآن کہتا اللہ نے نبی کی جان مبارک کی بھی قسم کھائی. 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لعمرک, بولو یاد کرو کون سی؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ فرماتے میرے محبوب تیری جان کی قسم, تیری جان کی قسم. ہم نے 35واں سوال چھوڑا, آخری سوال, اس پر ہم رکیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ سوال ایسا ہے جس میں پورا مجمع ایک ساتھ میں کہے تاکہ میں وصولی آسانی سے کر سکوں. 35واں سوال بہت پیارا سوال ہے. ایسے تو بہت سوالات ہیں, معلوم نہیں 70 80 90 کہاں سے کہاں تک جائیں گے, لیکن میں اس پر بات ختم کروں. 35واں سوال ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نے بہت جنتوں کا ذکر کیا. اے قرآن تو نے بہت جنتوں کا, جنت 8 ہے. کتنی جنت ہے؟ جنت کتنی؟ بولو بولو ساتھ میں بولو. جنت نہیں, کسی جنت کا نام جنت ہے, کسی جنت کا نام دارالسلام ہے, کسی جنت کا نام دارالمقامہ ہے, کسی جنت کا نام دارالمأویٰ ہے, کسی جنت کا نام جنت الخلد ہے, کسی جنت کا نام جنت النعیم ہے, کسی جنت کا نام جنت المقیم ہے, کسی جنت کا نام جنت الفردوس ہے. ہم نے اللہ سے پوچھا, قرآن سے پوچھا. 35واں سوال کون سا سوال؟ 35واں سوال ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن یہ تو بتائے, قرآن یہ تو بتا 8 جنتیں ہیں, ہمارے محبوب کو کون سی جنت ملے گی؟ اب جو نعرہ کہا نا, اب جواب پر اس سے اونچا نعرہ ہوگا انشاءاللہ. یہ سوال انوکھا, جواب بھی انوکھا. ہم نے سوال پوچھا اللہ تو نے اتنی بڑی بڑی جنتیں بنائی, کہیں جنت النعیم ہے تو کہیں جنت المقیم ہے تو کہیں جنت عدن ہے تو کہیں جنت خلد ہے, کہیں دارالسلام ہے تو کہیں دارالمقامہ تو کہیں دارالمأویٰ. اے اللہ تو نے جنت الفردوس بنائی, اتنی بڑی بڑی جنتیں بنائی, لیکن اللہ یہ تو بتا دے ہمارے محبوب کو کون سی جنت دینے والا. اور ہمارے دل و دماغ نے کہا سب سے بڑی جنت جنت الفردوس ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. ہمارے دل نے کہا اللہ اے اللہ ہمارے نبی کو تو کون سی جنت دے گا؟ ہمیں معلوم ہے تو جنت الفردوس دے گا, اس لیے کہ محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں, جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. لیکن اللہ نے جواب دیا نہیں, اللہ نے جواب دیا نہیں. یہ تیری سوچ ہے, میرا معاملہ کچھ اور ہے.
بولو بولو، یہ تیری سوچ ہے، میرا معاملہ کچھ اور ہے. تو نے تو یہ سوچا کہ جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں اور محمد پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، تو جنت الفردوس محمد کو ملے. اللہ نے فرمایا میرے جلال کی قسم نہیں. ہم نے پوچھا اللہ یہ محبوب کو کون سی جنت عطا کرے گا؟ 35واں سوال. اے اللہ اے قرآن محبوب کو کون سی جنت عطا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جنت الفردوس نہیں، جنت الفردوس ان کی امتیوں کو دے رہا ہوگا. جنت الفردوس ان کے امتیوں کو دینے والا. تو ہم نے پھر پوچھا اللہ مصطفیٰ کو کون سی جنت دے گا؟ مجتبیٰ کو کون سی جنت دے گا؟ مرتضیٰ کو کون سی جنت دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت الفردوس اور امتیوں کو دوں گا. ارے میرے محبوب کی باری آئی تو سنو. یہ 7 زمینیں، 7 زمینوں کے اوپر 7 آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر 8 جنتیں